پر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پچھلے ادوار کا مشاہدہ کریں، موازنہ کریں، تو ہماری زندگی میں پچھلے ادوار سے جو بہتر سہولیات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، بہتر تقاضے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس زیادہ سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر اس کی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معصیت کیا ہے؟ نافرمانی ہے، اور اسے ہم اللہ اور اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے جب ہم شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص معصیت میں مبتلا ہے۔ اور غفلت کیا ہے کہ جب آپ اصل اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور آپ کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص غافل ہو گیا، اپنی اصل روٹ سے ہٹ گیا، مرکز سے ہٹ گیا، اس نے احکامات کو بھلا دیا۔ تو اس پر غفلت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ازلی ہمیں قوانین عطا کر دیے، انبیاء کو بھیجا، وحی کے ذریعے اپنے پیغامات کو بھیجا کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا، جیسے آپ نے بھی کہا، اور قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اگر تم اس ہدایت پر چلو گے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ جب اللہ فرما رہا ہے خوف اور غم سے بے نیازی، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی تم خوف اور غم سے بے نیاز زندگی گزارو گے، اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں نعمتیں جو ہم عطا کریں اگر تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب معصیت اور نافرمانی، اسے آپ یوں دیکھیں کہ ہم ہر جگہ آج انسان پریشان آ رہا ہے، ہر ایک کی پریشانی جدا ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کوئی روزگار کا مسائل ہے، کسی کو شادی کے مسائل ہے، کسی کو اولاد کے مسائل ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے رویوں سے نالاں ہے، کسی کے کاروبار ترقی نہیں کر رہا۔ مطلب ہر فرد کو جب آپ دیکھیں گے، سنیں گے، اس کے پاس ٹائم دیں گے، تو کہیں نہ کہیں اس کی پریشانیاں نکل کر سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سہولتیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہر شخص نے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنی اسٹرگل کی، اس سے سہولتیں اس کے پاس بے شمار آتی چلی گئیں۔ ایک پہلا وقت تھا، ایک سادہ طرز زندگی ہوتی تھی۔ آپ غور کریں ایک گاؤں کی، دیہات کی زندگی کیا ہوتی تھی؟ صبح اٹھنا ہے، انہوں نے جانوروں کا دودھ دونا ہے، کھیتوں میں ہل چلانا ہے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی۔ آج جب سہولتیں اتنی آ چکی ہیں، آپ کچن پر فقط نگاہ ڈالیں تو مشینوں کے انبار لگے ہیں، وہ پیسنے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ ہلانا نہیں پڑتا، ایک بٹن دباتے ہیں ہر چیز پیستی چلی جاتی ہے۔ تو ہر طرف ہی واشنگ مشینز کو دیکھیں، آپ سہولتوں کو دیکھیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ان سہولتوں کے باوجود وہ سکون نہیں ہے۔ صحیح۔ ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کے تو پاس نہیں انہیں پھٹکنا چاہیے تھا کہ مسلمان تو ایمان والے ہیں، 5 دفعہ وضو کر کے اب جا نماز پر کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم ظاہری اسباب کی طرف ہم دھیان دیں تو ظاہری تو دیکھنے، سننے کی، سمجھنے کی حد تک آتا ہے، تو ہم اس میں تشخیص از خود کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں نے یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی۔ ہم ظاہری دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے مشینیں صحیح نہیں خریدی، میرا ورکر مہارت نہیں رکھتا تھا، لیکن در حقیقت دور رس نگاہ والے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں اور ہماری نافرمانیوں کے سبب سے ہے، جس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ہمارے کاروباروں میں نقصان ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، پریشانی رہتی ہے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سکون، یہ خوشی، یہ راحت، یہ انجوائے کرنا اپنی زندگی کو، اس دنیا کو، یہ فقط اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد سے جڑا ہے، اس کی فرما برداری سے جڑا ہے۔ تو جتنا دور ہوں گے اللہ کے ذکر سے، نافرمانیوں میں ہوں گے، تو اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے، خسارے میں رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔